تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات، تبارک الذی، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہاں کوئی عجز نہیں ہے، اصل بادشاہت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کہا بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت کا لفظ پہلے آیا ہے، حیات کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کفا بالموت واعظا، موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، مجھے واعظ کہا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی عالم دین، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی محدث اتنا بیان نہیں کر سکتا جتنا موت انسان کو بیان کرتا۔ یہ باتیں ہیں لوگوں کی، یہ فلاں بیان ہے، بیان ہے۔ یہ جتنے بھی افراد آپ تشریف فرما ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کے والد صاحب کہاں چلے گئے؟ تو ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے چلے جانا۔ آپ کے والد صاحب کہاں چلے گئے ہیں، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگا کہ آپ نے کہاں چلے جانا۔ پھر آپ یہ چکر مکر میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کے پیسے مارتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی سے زیادتی کرتے ہیں۔ کیا آپ موت کو بھول گئے؟ موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بیان صرف آدھے گھنٹے کا ہوگا، موت آپ کو بیان کر رہی ہے۔ سب سے عظیم ترین انسان امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ کوئی ہر آدمی اپنے گریبان میں چیک کرے، اس کے والد صاحب کہاں چلے گئے، اس کی والدہ کہاں چلے گئی، اس کے دادا جان کہاں چلے گئے۔ تو یہ تو پھر ایسے ہی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، ہم یہ سمجھتے ہیں جی فلاں نے 10 پلاٹ بنا لیے، 10 ملیں بنا لی، ٹھیک ہے یہ منع نہیں ہے، لیکن امام کائنات نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد اور موت کی تیاری کرتا ہے۔ وہ انسان سب سے زیادہ عقل مند نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اپنے چہرے کی طرف دیکھ لیا کریں صبح اٹھ کر ہر روز۔ یہ پہلے آپ کے بال کیا تھے؟ سیاہ تھے، اب اللہ نے ان کو سفید کر دیا۔ پہلے تم طاقتور تھے، اب اللہ نے تجھے کمزور کر دیا۔ پہلے آدمی بالکل سیدھا چلتا ہے، پھر سر نگوں ہو کر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی علامات، اتنے قاصدین، اتنے سفیر تمہارے پاس آتے ہیں، پھر آدمی کہتا ہے مجھے بتایا نہیں گیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے موت کا پہلے ذکر کیا ہے، حیات کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ موت کو یاد رکھنا۔ یہاں پر مجھے چونکہ بیان کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا، عمل کرنا، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بات بڑی اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کسی سے پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے پیسے واپس نہیں کرتے۔ اس کے پیسے واپس نہیں۔ ذرا غور سے سنیں میری بات کو۔ امام کائنات نے فرمایا شہادت کے ساتھ جب آدمی شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ معاف نہیں ہے۔ اب ذرا آپ مجھے مطمئن کریں، ایک آدمی 1 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے، اس کی کوئی اتنی وقت نہیں ہے، اور یار اس نے اپنی جان ہی قربان کر دی خالصتاً، کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے، خالصتاً اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، پھر بھی رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرضہ معاف نہیں۔ اتنے پرواہی کوئی نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے،
کیا میرے نبی کی کہی ہوئی باتوں میں کوئی غلطی ہے؟ آپ سے رؤوف، آپ کتنے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، آپ نے تو کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس کے اوپر قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ پیسے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ غور کریں ذرا کان کھول کر، رسول کریم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ ان سے بڑا مہربان، ان سے بڑا مہربان کون ہے؟ اس کے باوجود حضور اتنی سختی فرما رہے ہیں۔ جب اس کا جنازہ آیا آپ نے فرمایا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ کہا جی قرضہ ہے۔ کہا کچھ پیسے چھوڑ کر گیا ہے؟ کہا جی پیسے نہیں چھوڑ کر گیا۔ رسول کریم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔